بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، حیا، شرم و حیا ایک بندے کی بڑی عظیم صفت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر حیا کی صفت ہے تو حیا کی صفت انسان کو برائی سے، گناہوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، نفرت دلاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر حیا کی صفت نہ ہو، ایک انسان بے حیا ہو، تو وہ انسان کسی بھی قسم کی برائی، کسی بھی قسم کا گناہ، بے حیائی کا کوئی بھی کام وہ آسانی سے کر گزرتا ہے، اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ بے حیا انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر انسان کے اندر حیا ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ یا کلہ خیر، حیا سراپا خیر کا نام ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا انسان کے اندر خیر اور بھلائی ہی لاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ پردے میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ناپسندیدہ کام کیا جاتا تو آپ کو زبان سے اس کا اظہار کرنے میں حیا آتی تھی، اور صحابہ کرام آپ کے چہرے سے آپ کی ناپسندیدگی کو سمجھ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحیاء من الایمان واحیا امتی عثمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک علامت ہے۔ اگر کوئی مومن بندے کے اندر حیا کی صفت ہونی چاہیے، اس امت کے سب سے زیادہ حیا کی صفت سے متصف ہونے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیے، انہیں اجازت دی گئی، وہ اندر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی دونوں رانیں یا دونوں پنڈلیاں آپ کی کھلی ہوئی تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی حال میں ویسے ہی لیٹے رہے، تبدیل نہیں ہوئے۔ آئے، کچھ دیر بات کرے، پھر تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگے اندر آنے کے لیے، ان کو بھی اجازت دیے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے اندر آنے کی اجازت مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سمجھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیے۔
آئے عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کیے, چلے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, فلم تحتش ولم تبالہ, نہ تو آپ کچھ حرکت کیے اور آپ نے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی, آپ جیسے سوئے تھے لیٹے تھے ویسے ہی اسی حال میں رہ گئے. عمر رضی اللہ عنہ آئے, آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی, ویسے ہی آپ لیٹے رہے. لیکن کیا بات ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی درست کر لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ حیا کا یہ عالم تھا کہ ان کے حیا کا پاس و لحاظ آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں بھی ان سے حیا کرتا ہوں. اور وہ اندر آئے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے درست کر لیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے سب سے زیادہ حیا والے انسان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. تو حیا یہ ایک اچھی صفت ہے اور انسان کو برے کام سے روکتی ہے. یہ اندرونی ایک صفت ہے, آدمی حیا میں آ کر کے برے کام نہیں کرتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ, بڑی سے بڑی برائی آسانی سے کر لے گا اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت سے متصف ہوں تاکہ ہر خیر اور بھلائی کے کام ہم کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا کی صفت پیدا کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.